السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا مائیگرین کے بارے میں کہ مائیگرین ہے کیا چیز۔ مائیگرین جو ہے یہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے جسے درد شقیقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک موروثی مرض ہے۔ یہ اکثر والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو بھی مائیگرین ہے تو 50% چانسز ہیں یہ آپ میں منتقل ہونے کے، اور اگر ماں کو ہے تو 75% چانسز ہیں۔ یہ بیماری عورتوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے اور عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ درد اتنا شدید کا ہوتا ہے کہ یہ 7 آنکھ کو بھی متاثر کرتا ہے، یا دائیں آنکھ کو یا بائیں آنکھ کو۔ اچھا، یہ درد جو ہے یہ یا تو دائیں سائڈ پہ ہوتا ہے، آدھے سر کے دائیں سائڈ پہ، یا بائیں سائڈ پہ، یا پیچھے ہوتا ہے، اور اتنا شدید اور اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ اس سے آنکھ میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل دھڑک رہا ہو سر میں، یعنی یہ ایسے جیسے آپ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو دھڑکنے کی آواز آتی ہے، دھڑکنے محسوس ہوتا ہے، ایسے یہ سر میں بھی محسوس ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس میں کچھ مریضوں کو تو الٹی آتی ہے، اور کچھ کا دل خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ کو آنکھوں میں روشنی چبھنے لگتی ہے، اور کچھ کو تو کانوں میں آوازیں بری لگتی ہیں۔ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اسے برا لگتا ہے کہ یہ کیوں بول رہا ہے، یہ کیوں باتیں کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات یہ سر درد اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے کہ مریض کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ وہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے۔ اچھا، مائیگرین کا درد جو ہے یہ مستقل نہیں رہتا، یا تو دن میں ایک بار آئے گا، یا ہفتے میں ایک بار یا 2 بار آئے گا، یا مہینے میں 2-3 بار آئے گا، یا سال میں 4-5 مرتبہ آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ مائیگرین جو ہے ہر انسان کو ایک طرح کا نہیں ہوتا، کسی کا علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر ماں کو ہے، باپ کو ہے، تو اس کا علیحدہ درد ہوگا، اس کا علیحدہ ہوگا۔ تو مائیگرین ہر انسان کو علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ دوسرے کہ اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہے کہ اسے ٹیسٹ کروایا جائے۔ اگر آپ ایم آر آئی بھی کروائیں گے تو یہ اس میں بھی یہ آپ کو کلیئر بتاتا ہے، ایم آر آئی میں بھی یہ آپ کو کلیئر بتاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مائیگرین کے مریضوں کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ ان 2 چیزوں کو سمجھ جائیں تو وہ اپنی اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک اس میں جو ہے وارننگ سائن ہے، اور دوسرا ٹریگر سپیکٹرز ہیں۔ وارننگ سائن کیا ہے؟ وارننگ سائن یہ ہے کہ مریض کو مائیگرین ہونے سے پہلے ہی 2-3 دن پہلے کچھ اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اسے جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دوسرے یہ کہ اسے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، اداسی کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ مریضوں کو تو سر درد آنے سے پہلے، یعنی مائیگرین ہونے سے آدھا گھنٹے پہلے، آنکھوں کے آگے سایہ سایہ یہ زگ زیگ سا آنا شروع ہو جاتا ہے، یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے آگے شیڈ آ رہا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں محسوس ہونے لگے تو آپ اسی وقت بیماری کی ٹریٹمنٹ کریں، یعنی پین کلر لے لیں۔ زیادہ تر پین کلر میں فروبین چل رہی ہے، انووا چل رہی ہے، ٹیبلٹ وغیرہ، یہ لے لیں، یہ سے اچھی ہوں، بہتر ہوں، وہ لے لیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے ٹریگر سپیکٹرز ہیں، یہ وہ عوامل ہیں جو آپ کو سر درد کروا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو آپ کھانا نہیں کھا رہے، یہ بھی آپ کو سر درد کرواتی ہے۔ نیند کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے یہ بھی آپ کو سر درد کرواتی ہے۔ اچھا، کافی کا زیادہ استعمال، کیونکہ کافی میں کیفین ہوتی ہے، یا جن چیزوں میں کیفین ہے، چاکلیٹ ہو گئی اور چیزیں ہو گئی، تو اس کا استعمال بھی سر درد کا باعث ہے۔ اچھا، نیند کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ 8 گھنٹے نیند ہر انسان کے لیے 8 گھنٹے نیند بہتر ہے۔ اگر آپ 8 گھنٹے سے کم نیند کریں گے تو آپ میں ویکنس آئے گی، آپ کی نظر کمزور ہوگی، آپ کے سر کا درد ہوگا۔ اور اگر آپ 8 گھنٹے سے زیادہ نیند کریں گے تو آپ میں سستی آئے گی، آپ کا بدن پھیل جائے گا، آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے مگر پھر بھی موٹے ہوتے رہیں گے۔ تو وہ انسان موٹا نہیں ہوتا، وہ سوجتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کا باعث ہے۔ تو اپنی نیند پوری لیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ چست رہتے ہیں، اور وہ لوگ بیمار بھی نہیں ہوتے۔ تو بہترین ٹائم جو ہے رات کو سونے کا 10 بجے ہے۔ رات کو 10 بجے سوئیں، اور صبح 6 بجے اٹھیں، اور 5 وقت نماز پڑھیں۔ 5 وقت نماز میں جو ورزش ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ 5 وقت نماز باقاعدگی کے ساتھ جو انسان پڑھتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی اس کی ورزش بھی ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سجدہ لمبا لگائیں۔
جو لوگ سجدہ لمبا لگائیں گے ان کا مائیگرین کا مسئلہ حل ہوتا رہے گا اللہ کے حکم سے، ان کی نظر اچھی ہوتی رہے گی، ان کے بال اچھے ہوتے رہیں گے، تو سجدہ لمبا سے لمبا کریں۔ اچھا، مائیگرین جو ہے یہ سفر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اکثر آپ نے زیادہ سفر کر لیا اس کی وجہ سے بھی آپ کے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جسم ایک ہارمون ہوتا ہے جس اسٹوریجن کہتے ہیں، یہ اس کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے بھی مائیگرین ہوتا ہے۔ اچھا، خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں زیادہ تر، ایک تو ماہواری کی وجہ سے، یا جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اس وجہ سے، یا جب پریگننسی کو روکنے کے لیے ایسی دوائی کھاتی ہیں اس وجہ سے، یا پھر ان کی عمر زیادہ ہو جائے اور مینسز بند ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ درد ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے مائیگرین کی۔ اچھا، مائیگرین کا علاج میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مائیگرین کا علاج 3 قسم کا ہے۔ ایک جو ہے ابورٹیو ٹریٹمنٹ ہے، یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جب آپ کے سر میں درد ہو یا آپ کو محسوس ہونے لگے یا جمائیاں آنے لگے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا وارننگ سائن میں، تو آپ عارضی طور پہ پین کلر لے لیں، پین کلر کھا سکتے ہیں۔ ایک تو اس کی یہ ٹریٹمنٹ ہے۔ دوسری اس کی پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے، یہ کورس ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو اسکرین پہ دوائیاں نظر آ رہی ہوں گی، اکثر اوقات ڈاکٹر حضرات جو ہیں یہ لکھ کے دیتے ہیں پیشنٹ کو، تو اس سے درد میں کمی آ جاتی ہے اور اس سے درد آپ کو کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا درد اس سے بھی کنٹرول نہ ہو تو پھر اس کے علاوہ اس کورس سے بھی کنٹرول نہ ہو تو اس کے علاوہ ایک انجیکشن لگتا ہے جو میں نے اوپر اسکرین میں آپ کو بتایا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ انجیکشن سر کے پٹھوں میں لگتا ہے، تو اس سے پھر یہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو ہے ٹریگرز ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ تیسرا علاج یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو آپ کو جب بھوک لگے تو آپ اس وقت فوراً کھانا کھا لیں۔ اگر کھانا نہیں میسر ہے، پرووائڈ نہیں ہے اس وقت، تو آپ یا بسکٹ کھا لیں یا فروٹ کھا لیں، بہترین چیز فروٹ ہے، تو آپ فروٹ کھا لیں، کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو معدہ بڑاس کرتا ہے، گیس کرتا ہے، تو وہ گیس سر پہ چڑھ جاتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی مائیگرین کا باعث بنتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی بھوک لگے تو کھانا کھا لیں۔ دوسری ہے کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو نیند خواہ پوری کریں، اپنی نیند کو پراپر ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ اگر جوانی میں آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے تو بڑھاپے میں آپ پھر ڈاکٹروں پہ یہ ٹائم ڈاکٹروں کو دیں گے، اور جوانی میں جو آپ پیسے کما رہے ہیں پھر بڑھاپے میں آپ ڈاکٹروں پہ لگائیں گے۔ تو کوشش کریں جوانی میں اپنے آپ کو ٹائم دیں، ایکسرسائز کریں، ورک آؤٹ کریں، 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دیں خواہ مخواہ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آپ ورزش کریں، تو انشاءاللہ آپ ساری بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، دوسرا جو ہے جن لوگوں کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے ان کو اوائڈ کریں۔ تیسرا یہ کہ بحث نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ بحث کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے۔ فضول گفتگو نہ کریں کسی سے، فضول بحث نہ کریں، اور دوسرے کے ذکر کریں۔ ذکر جتنا زیادہ کریں گے آپ کی روح کو سکون ملے گا، آپ کے دماغ کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ تو انشاءاللہ یہ طریقے آپ کریں تو آپ بہت حد تک اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرا مقصد لوگوں کو دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے اور بیماریوں سے دور رکھنا ہے، تو مجھے دعا میں یاد رکھا کریں۔ تو انشاءاللہ اور اپنا خیال بھی رکھیں، اور اگلی ویڈیو تک آنے تک اللہ حافظ۔